منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی نایاب ہیں۔ جس کی سوچ امیر ہو وہ کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ منزل کا ملنا مشکل نہیں ہوتا، منزل تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ تم تب ہارتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کی تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جاؤ۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ آپ کے راستے میں کس طرح کی مشکلات آئیں گی یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن ان مشکلات سے نکلنا کیسے ہے یہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا سا مقدر تلاش کر۔ اس بات پر یقین رکھنا کہ رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ کوئی سفر لا حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ ملے تو راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ رات چاہے جتنی اندھیری ہو، سورج کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کسی شخص سے کوئی توقع مت رکھو، تم کبھی بھی مایوس نہیں ہوگے۔ کوئی راستہ بھی طویل راستہ نہیں، کوئی منزل بھی ناممکن نہیں، بس منزل کے حصول کی تڑپ اور چلتے رہنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ اگر پنسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کرو کہ ربڑ بن کر کسی کے غم مٹا دو۔ کسی کے سوچنے سے تمہاری زندگی نہیں بدلے گی، تمہارے سوچنے سے تمہاری زندگی بدلے گی۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ درست سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ جو باتیں بہت اونچا مقام رکھتی ہیں ان باتوں میں گہرائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کامیابی صرف جھکنے سے ہی نہیں ملتی، کبھی کبھی آپ کو سر اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق کے لیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اپنے عیبوں پر نظر رکھ اور اپنے بھائی کے عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو۔ آخر مجبوریوں کو فتح ہوتی ہے، محبتیں تو ہمیشہ ہار جاتی ہیں۔ کس لیے کترا کے جاتا ہے مسافر دم تو لے، آج سوکھا پیڑ ہوں کل تیرا سایہ میں ہی تھا۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ آسکر وائلڈ۔ اس نے آنکھوں سے پکارا مجھ کو، میں نے آواز کو آتے دیکھا۔ وہ لوگ کسی کے نہیں ہوتے جو دوست اور رشتوں کو لباس کی طرح بدلتے ہیں۔ باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کبھی کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فیصلہ ریل کی پٹلی کے کانٹوں کی طرح ہوتا ہے، کانٹا غلط بدلا جائے تو ایک لمحے میں منزل بدل جاتی ہے۔ اے خوش خرام پاؤں کے چھالے تو گن ذرا، تجھ کو کہاں کہاں نہ پھراتا رہا ہوں میں۔ کنارہ کرنے والوں سے کنارہ ہو بھی سکتا ہے، مجازی عشق ہے دوبارہ ہو بھی سکتا ہے۔ ہم نے ہر شخص کو احترام کے قابل سمجھا، اب کسی کے دل میں کیا ہے خدا جانے۔ انسان کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے اور صبر و شکر سے کام لینا چاہیے۔ صبر کرنے سے ہی اعلیٰ مقامات عرفان حاصل ہوتے ہیں۔ بے شک موت خوفناک ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ راضی ہو تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔
دہی سکاوت سے اگر چرواہے کے کردار کو نکال دیا جائے تو سکاوت کا رنگ ماند پڑ جائے گا، کیونکہ چرواہا دیہی علاقوں کی ثقافتوں کا امین ہوتا ہے۔ ہوں تو بہت برا لیکن دو چہرے نہیں رکھتا۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو میرا رب اگلی نماز کے لیے خود بلا لے گا۔ منزلیں ہمیشہ انہی کو ملتی ہیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جائیں گے۔ جب تک آپ کے ہاتھ میں خیر تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے اوپر زوال نہیں آ سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے سے ڈریں۔ امید ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اور آدمی کی طویل زندگی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے۔ اگر خوشیاں صرف پیسے سے حاصل ہوتیں تو کوئی مالدار کبھی غم زدہ نہ ہوتا، دوسروں کے کام آئیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اتنے رشتوں کا کیا فائدہ جب ہر دکھ تکلیف اکیلے ہی کاٹنی ہے؟ لہٰذا خود کو مضبوط کر لیں تاکہ اپنا غم خود اٹھا سکیں۔ امام ابن سیرین تابعی فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو مفلسی پر آڑ دلائی، میں خود مفلس ہو گیا۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ زندگی بھر میں یہی سنتا رہا ہوں کہ داڑھی رکھو سنت ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ وعدہ کرو تو نبھاؤ سنت ہے، کسی سے بدسلوکی نہ کرو سنت ہے، خلق خدا کی خدمت کرو یہ سنت ہے۔ دماغ کی یہ طاقت مادے میں تبدیل ہوتی ہے اور ہزاروں میل دور سفر کر کے اس شخص کے دماغ تک رسائی حاصل کرتی ہے جسے آپ یاد کر رہے ہوں۔ روحانی طور پر جتنا مضبوط انسان ہوگا اتنی ہی طاقت بڑھتی چلی جائے گی۔ آدمی تو گزر گیا، چلا گیا، لیکن اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں اتنا کچھ نہیں تھا جتنا وہ چلے جانے کے بعد ہو گیا۔